بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بیٹے کو سیاستہ کے مصنفین نے شیعہ بنایا، یہ الفاظ ہیں بر صغیر کے ایک نہایت ہی علمی شخصیت جو دیوبندی سے شیعہ ہوتے ہیں، اور ان کے والد جناب مولانا حفیظ اللہ صاحب ان کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں اور انعام رکھتے ہیں۔ ہم تفصیل سے یہ ویڈیو پہ عرض کر چکے ہیں۔ ہماری مراد علامہ حافظ سیف اللہ جعفری صاحب ہیں، جو 1944 میں لدھیانہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد ان کا خاندان ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع میں آتا ہے، اور یہ مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کرتے کرتے ملا غلام اللہ خان کے شاگردوں میں سے بھی ہیں۔ کافی ایک علمی شخصیت، اور جب شیعہ ہوتے ہیں تو وہ ساری تفصیل ہم نے عرض کی ہے، دہرانا مناسب نہیں ہے۔ وجہ یہ بنی تھی کہ یہ دیوبندیوں کی ایک مسجد میں پیش نماز تھے، اور وہاں دیوبندی لوگ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ ہی کے علاقے میں، تو وہاں کے لوگ محرم میں مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ حافظ صاحب نے سختی سے ان کو منع کیا، تو انہوں نے کہا ہم کوئی شیعہ تو نہیں ہیں، ہم مجالس کے لیے فضائل و مصائب آل محمد سننے کے لیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں خود آئندہ جمعے سے فضائل اہل بیت بیان کروں گا، اور وہ دل میں اور وہ طبیعت میں کچھ ایسا ملان پیدا ہوا کہ اسی مطالعے نے ان کو شیعہ بنا دیا۔ جب یہ شیعہ ہوئے ہیں تو اس مسجد سے ان کو نکال دیا گیا، اور ان کے والد نے فتویٰ دیا کہ میرے بیٹے کو جو قتل کرے گا میں اس کو انعام دوں گا، اور 400 روپیہ اس زمانے میں انعام رکھا گیا، اور وہ واقعہ جو ہے ویڈیو میں موجود ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ عزیزاں، میں گزارش کروں گا، علامہ حافظ سیف اللہ صاحب مرحوم کے فرزند جناب مولانا خلیل اللہ جعفری صاحب نے ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے ایک حالات زندگی پہ مبنی کتابچہ لکھا ہے، وصال حق۔ 203 صفحات کا یہ کتابچہ ویب سائٹ پہ، یہ نیٹ پہ موجود ہے، اور اس کی تصحیح کی ہے ان کے فرزند ارجمند جناب مولانا علی اصغر علی سیفی صاحب نے، جو الحمدللہ ہمارے ملنے ملانے والوں میں سے ہیں، اور امام زمانہ پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ ان کی تصحیح کے ساتھ یہ کتابچہ موجود ہے، اور میں کہوں گا کہ جو احباب سنی سے شیعہ ہوتے ہیں ان کو مسائل اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ کتاب واقعاً پڑھیں۔ دو شخصیات جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو خون کے دریا عبور کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور کس طریقے پہ خاندانوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، بلکہ ظلم کیا ہے۔ اور وجہ یہ تھی کہ دونوں شخصیات بہت بڑے اہل سنت بلکہ دیوبندی علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک جناب علامہ حافظ سیف اللہ جعفری صاحب، اور دوسرے جناب مولانا سید زعیم فاطمی شہید۔ اب یہ وقت نہیں ہے، اور ہماری الگ الگ دونوں بزرگان پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور ہم نے ان دونوں کو دیکھا بھی ہے، زیارت بھی کی ہے۔ بالخصوص ہم ذاتی طور پر علامہ حافظ سیف اللہ صاحب کی ان محنتوں کو کافی حد تک جانتے ہیں، اور الحمدللہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بہرحال دو چیزیں عرض کرنی تھیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا یہ حضرات جو نئے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں ان کو یہ کتابچہ پڑھ لینا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ علامہ حافظ سیف اللہ صاحب جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں فضائل اہل بیت بیان کروں گا، تو یہ فضائل پڑھ کے یہ شیعہ ہوتے ہیں، اور پھر جب شیعہ ہوتے ہیں تو ان کو اس مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ 3-4 مہینے مختلف لوگوں کو، مختلف علماء کو اس مسجد کے پیش نمازی کے طور پر انتخاب کیا جاتا ہے، کوئی وہاں چل نہیں سکتا۔ آخر میں جناب حافظ سیف اللہ صاحب کے والد جناب مولانا حفیظ اللہ صاحب کو اس مسجد میں، جس مسجد کو حافظ صاحب نے چھوڑا تھا، پیش نماز کے طور پر لایا جاتا ہے۔ پر تفصیل یہ گفتگو ہے۔ والد بیٹے کے قتل کا فتویٰ دیتا ہے، والد بیٹے کو جائیداد سے محروم کر دیتا ہے، والد بیٹے کو دیکھنا نہیں چاہتا، اور ایک خاص بات کہی تھی کہ آپ میری زندگی میں میرے سامنے نہیں آنا، اور اس قسم کے سخت گفتگو۔
کچھ وقت گزرا اور حافظ صاحب کے والد گرامی جناب مولانا حفیظ اللہ صاحب ایک جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں کہ میں اگلے جمعے میں بتلاؤں گا کہ حافظ سیف اللہ کا، حافظ تو نہیں کہتے تھے، سیف اللہ کا شیعہ ہونے کا سبب کیا بنا، میں دلیل اور وجہ بیان کروں گا۔ اس گاؤں کے اور گرد و نواح کے لوگ جمع ہو گئے کہ مولانا حفیظ اللہ صاحب اپنے بیٹے کے شیعہ ہونے کی وجہ بیان کی۔ لوگ، مسجد بھری ہوئی ہے، انہوں نے جمعہ کا خطبہ شروع کیا تو شیعیت پہ خوب اعتراضات کیے اور گالی گلوچ اور جو کچھ ان کی طبیعت، بڑے سخت مزاج جو طبیعت تھی اس کے مطابق کہا۔ جب کہہ چکے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہو کہ میرے بیٹے سیف اللہ کا قصور ہے کہ اس نے شیعیت اختیار کی ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ سیاہ ستہ کے اور دوسرے اہل سنت کتابوں کے مؤلفین و مصنفین کا قصور ہے، جنہوں نے تاریخ کے حوالے سے آل محمد کے فضائل یوں بیان کیے ہیں کہ جن کو پڑھ کے حافظ سیف اللہ شیعہ ہوئے۔ لہذا یہ قصور سیف اللہ کا نہیں ہے بلکہ ان مصنفین و مؤلفین کا ہے۔ آگے اس کتاب میں بڑا سخت جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حافظ سیف اللہ کو کچھ نہ کہو بلکہ ان کتابوں کے مصنفین کو قبروں سے نکالو اور ان کو درے لگاؤ۔ اب یہ جمعے کا خطبہ انہوں نے دیا ہے اور پھر وہاں سے استعفیٰ دے کے واپس اپنے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں چلے گئے۔ یہ جملہ مجھے بڑا لگا کہ سیاہ ستہ اور دوسرے اہل سنت کتابوں نے جنہوں نے آل محمد کے فضائل لکھے ہیں انہوں نے سیف اللہ کو شیعہ کیا ہے اور ان کے شیعہ ہونے کی وجہ یہ بنے ہیں۔ حقیقت میں عزیزان اگر اس پہ غور فرمائیے، اور اللہ کرے کوئی شخص اگر ہماری سنی شیعہ گفتگو کو سن رہا ہے تو ان سے یہ گزارش ہے کہ چھوڑیے، آج مجھے نہیں معلوم کہ یہ بازار کیوں گرم ہے مناظرے کا، ہر طرف جو ہیں وہ ہم جیسے افراد بھی پتہ نہیں یہ مناسب ہے یا نہیں، خود بھی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس وجہ سے یہ آج کل یہ اختلافی بحثیں کیوں چھیڑی جاتی ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں جناب فلاں عالم شیعہ سے چبھتے ہوئے سوال پوچھے گئے۔ یہ چبھتے ہوئے سوال پوچھنے کا کیا زمانہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چبھتے ہوئے سوالوں کو عام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دشمن کی نگاہ میں مسلمانوں کا اور شیعہ سنی کا اتحاد چبھ رہا ہے۔ اس چبھتے ہوئے اپنے درد کو چھپانے کے لیے دشمن کی ایک سازش ہے جس کے تحت جو ہے وہ شیعہ سنی کے خلاف اور سنی شیعہ کے خلاف۔ جائیے پڑھیے اپنی کتابیں، میں یہ گزارش کروں گا، مجھے بہت پیارا لگا علامہ حافظ سیف اللہ صاحب جعفری اپنی آخری تحقیقاتی دور میں، ایسے نہیں ہے کہ پھر اٹھے اور شیعت کا اعلان کر دیا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ حسین ڈے کے عنوان سے یہ جامع محمدیہ سرگودہ میں گئے اور وہاں جناب مولانا سید محمد یار شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے عقائد شیعہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے نہج البلاغہ کے ذریعے سے، ہمارا جو موضوع ہوتا ہے مجھے بڑا دلچسپ لگا، اور نہج البلاغہ کے ذریعے سے اور قرآن مجید کے ذریعے سے شیعیت کے عقائد بتلائے سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ نے حافظ صاحب کو۔ مجھے وہ پیارا لگتا ہے، اور حافظ صاحب کے بیٹے نے بھی مجھے وہ بھیجا تھا حافظ صاحب کا وہ فوٹو جہاں حافظ صاحب اپنے سینے کے ساتھ نہج البلاغہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں کیا ہے، عقائد شیعیت یا آپ کو قرآن میں نظر آئیں گے یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں نظر آئیں گے۔ کسی کو شیعیت کو جانچنا ہے تو ایک ممبر پہ بیٹھے ہوئے چند لاکھ روپے یا چند ہزار روپے لے کے تقریر کرنے والے مولوی سے مت پوچھئے، جائیے قرآن سے پوچھئے، شیخ صدوق کے اعتقادیہ سے پوچھئے، نہج البلاغہ سے پوچھئے، صحیفہ سجادیہ سے پوچھئے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین سے پوچھئے کہ یہ عقیدہ شیعیت کیا ہے۔ اور شیعہ حضرات سے بھی یہی عرض کروں گا، اور حافظ صاحب کا یہ درد دل تھا اور اسی پہ ہم گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حافظ صاحب کا زندگی بھر درد دل کیا رہا کہ کاش جو آل محمد کے فرامین میں عقیدہ شیعت وہ ہے وہ پیش کیا جائے اور وہ عملاً پیش کیا جائے، نہ فقط ممبروں پہ، عملاً پیش کیا جائے۔ اور وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے ساتھ ان کی ایک گفتگو ان کے فرزندان نے ان کے حالات زندگی میں لکھی ہے۔
حافظ صاحب قبلہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے ممبر کا، شیعہ کے ممبر کا عقیدہ الگ ہے، کتابوں کا عقیدہ الگ ہے، لہٰذا جوانان شیعہ آپ امام رضا علیہ السلام کے اس فرمان کو دیکھیے جہاں امام فرماتے ہیں اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن و کمال کو دیکھتے تو وہ ہمارے پیروکار ہو جاتے۔ بس اس کو یوں جمع کرتے ہیں اہل سنت حضرات، شیعت پہ اعتراض بجائے اعتراض نہ کیجئے، انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا۔ خطبہ شکشکیہ پہ ایک مفتی صاحب جو یوٹیوب وغیرہ کے بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں، وہ خطبہ شکشکیہ پہ گفتگو کر رہے تھے۔ خطبہ شکشکیہ میں جناب امین علیہ السلام کے جو درد بھرے الفاظ ہیں خلافت کے بارے میں، اس سے سخت الفاظ بخاری میں موجود ہیں۔ تو اہل سنت احباب سے گزارش ہے تحقیق کے لیے، اختلاف کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، اپنی کتابوں پہ غور کیجئے اور حقائق کو جانیے۔ اور شیعہ جوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ یاری جیسے افراد کو جو منہ میں آتا ہے کہتے جائیں، اور مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا ایک سازش کے تحت لڑاؤ اور حکومت کرو کا بازار اس وقت زیادہ گرم ہے۔ آپ اپنے آل محمد ان معصومین کے فرامین کو دیکھیں، اللہ کے کلام کو دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کسی کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ پھر آپ کے سچے خدا کو گالیاں دی جائیں گی۔ اور ہمارے مولا علی کا کردار کیا ہے؟ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں حاکم شام کو گالیاں دیتے ہوئے سنا کسی سے، تو انہوں نے کہا آپ گالیاں مت دو، سبابین میں سے مت بنو، بلکہ ان کا کردار بتلاؤ، اور یوں کہوں کہ اپنا کردار دکھاؤ۔ آئیے ضرورت اس وقت، اور کون پکار رہا ہے؟ میں یوں کہوں گا وہ غزہ کے اس ملبے کے تلے دبے ہوئے یتیم اور بیوائیں آپ سے کہہ رہی ہیں اسلام کا نام لینے والوں، اختلاف کا زمانہ نہیں ہے، اتحاد کا زمانہ ہے۔ البتہ آپ اپنے نظریات پیش کیجئے لیکن ایک دوسرے کا احترام کیجئے، اور یہی اس وقت آیت اللہ العظمیٰ آگئے سیستانی ہوں یا آغا خامنائی ہوں، دیگر بزرگان ہوں، وہ یہی کہتے ہیں ایک دوسرے کا احترام، مسلمان کے اعتبار سے بھائی چارے کا خیال۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔